بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب اپنی مثال، میزبانی اور فہم و فراست کی وجہ سے اپنی قوم کی آنکھوں کے تارے تھے۔ آپ عظیم باپ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 خوبصورت اور صحت مند کڑیل جوان بیٹے عطا کیے تھے۔ ایک دن آپ کعبہ میں حتیم میں تشریف فرما تھے اور آپ کے 10 بیٹے شیروں کی طرح آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک عربی وہاں سے گزرا اور یہ خوشگوار منظر دیکھ کر بے ساختہ بولا، اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتا ہو تو اس کے قیام کے لیے اسی قسم کے جوان مرد پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر عبد المطلب کی زندگی میں عظیم واقعہ پیش آیا جب ابراہہ نے خانہ کعبہ پر لشکر کشی کی۔ ابراہہ نے پہلے خوبصورت عظیم الشان گرجا تعمیر کیا۔ گرجے کو ہیرے جواہرات سے سجایا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتیں، لیکن بیت اللہ کے شیدائیوں نے گرجے کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا۔ ابراہہ کی خواہش تھی کہ اب لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کے بنائے ہوئے گرجے کی پوجا کریں۔ اب اس نے کعبہ کی زیارت کے آنے والے قافلوں کو روکنا شروع کر دیا، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی، تو نفرت کی آگ میں جل کر کہا، اب میں خانہ کعبہ کو پیوند خاک کر دوں گا، نعوذ باللہ، میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ یہ خبر پورے عرب میں آگ کی طرح پھیل گئی اور پھر ابراہہ حبشی والی یمن ایک کوہ پیکر ہاتھی پر سوار ہو کر اپنے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے نکلا۔ ابراہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ طائف پہنچا۔ یہاں کے باشندوں نے اس کی اطاعت کی۔ اب ابراہہ وادی مکہ میں آ کر ٹھہر گیا اور اپنے سواروں کا ایک دستہ اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کو خوف زدہ کر سکے۔ اس دستے نے خوب لوٹ مار کی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا، لوگوں کا بہت سا مال اور جانور لوٹ کر لے گئے۔ ان میں عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی شامل تھے۔ پھر ابراہہ کا سپاہی حنات سمیری عبد المطلب کے پاس گیا اور آپ کو لے کر ابراہہ کے پاس حاضر ہوا۔ ابراہہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی بہت تعظیم کی، تخت سے نیچے اتر کر قالین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور پوچھا، کیا کام ہے؟ تو عبد المطلب بولے، آپ کے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں، میں انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ ان کی بات سن کر ابراہہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، تمہیں اپنی اونٹوں کی پرواہ ہے، لیکن تمہارا خانہ کعبہ کا احساس نہیں ہے جس کو میں گرانے آیا ہوں، جو تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کی عبادت گاہ ہے۔ تمہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو فہم و فراست کے مالک جناب عبد المطلب نے کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور میں انہیں ہی لینے آیا ہوں، اور جس گھر کو تم گرانے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو حبشی ابراہہ غرور سے بولا، اب میرے شر سے کوئی بھی خانہ کعبہ کو نہیں بچا سکتا، میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو عبد المطلب بولے، تو جان اور کعبے کا مالک جانے۔ اس کے بعد عبد المطلب واپس مکہ گئے اور قریش کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ابراہہ کے پاس ہزاروں کا لشکر ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب بہتر یہی ہے کہ آپ تمام لوگ مکہ سے نکل جائیں، پہاڑوں، غاروں اور بلند جگہوں پر چلے جائیں تاکہ اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اور پھر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ آئے اور غلاف کعبہ پکڑ کر مالک دو جہاں، خالق ارض و سما سے دعا کی اور کہنے لگے، ابراہہ اور اس کے لشکر پر فتح کی دعا کرنے لگے، اے اللہ، بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور نصب کر دی جائے، اور اگر تو نے ان کو اور ہمارے قبیلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو اسی طرح سے کر۔ اور پھر علامہ علی قاری کے بقول جب قریش حرم سے نکل گئے اور اصحاب فیل نے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب نے کہا، باخدا اللہ کے حرم سے ہرگز نہیں نکلوں گا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کروں، میں تو اللہ تعالیٰ کے بدلے میں اور کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں۔ اور جب ابراہہ فوج اور ہاتھیوں کو لے کر روانہ کرنے کا حکم دیا تو جب ہاتھی کا منہ مکے کی طرف کرتے تو وہ بیٹھ جاتا، اور جب اس کا منہ کسی اور جانب کرتے وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا، جب مکہ کی طرف منہ کرتے وہ بیٹھ جاتا۔ ہاتھی کو بہت مارا گیا، وہ زخمی ہو گیا، لیکن اس نے مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران
سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے غول بھیجے جن کے منہ میں کنکریاں تھیں، ایک منہ میں اور 2 کنکریاں پنجوں میں۔ ابراہہ کے لشکر پر آ کر کنکریوں کی بارش شروع کر دی۔ کنکری کا سائز چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھا۔ جس کے سر پر پڑتی اس کے فولادی خول کو چیرتی ہوئی اس کے جسم سے آر پار ہو جاتی۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ان کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ خدا کا ہولناک عذاب جاری تھا۔ ابراہہ کے ہاتھی اور لشکری برباد ہوئے۔ ابراہہ واپسی کی طرف بھاگا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، خطرناک بیماری کا شکار ہوا، اس کا جسم گلنے لگا، جسم میں پیپ پڑ گئی جس سے غضب کی بو آتی تھی۔ آخر میں اس کا جسم پرندے کے چوزے جیسا ہو گیا، آخر میں سینہ پھٹا، دل نکلا اور وہ بھی پھٹ گیا، اور اس طرح وہ اذیت ناک موت کا شکار ہوا۔ یہ واقعہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اقوام عالم کو شدت سے اندازہ ہو گیا کہ قدرت کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزت اور احترام کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا آئندہ اس شہر سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ قصہ اصحاب الفیل میں ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ اگر ابراہہ کا لشکر غالب آ جاتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو قید کر لیا جاتا اور وہ غلام بنا لیے جاتے، اور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حمل و تفولیت کی حالت میں غلامی کا دھبہ لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کو قائم رکھا، اور یہ واقعہ 2 جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اسی کعبہ کی تعظیم، حج اور نماز کا حکم ہوا۔ ابراہہ اور اس کے لشکر کی تباہی اقوام عالم کے لیے واضح اشارہ تھی کہ صدیوں کے انتظار کے بعد اب سسکتی تڑپتی انسانیت جو ظلم اور جبر کی جہالت کے سمندر میں غرق تھی، اس کا مسیحا اس شہر سے طلوع ہوگا، جو قیامت تک آنے والے مجبوروں، بے بسوں کا والی ہوگا، بے آسروں کا آسرا ہوگا۔ نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان، نبیوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات کا ظہور اب اسی شہر سے ہوگا، اور پھر یہ شہر قیامت تک اربوں انسانوں کی عبادت گاہ ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سورت دی جس کا نام ہے سورہ فیل۔ اسی سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا۔ سورہ فیل کا ترجمہ یہ ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے تمام مکر و فریب کو باطل اور ناکام نہیں کر دیا، اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ بے شک قرآن پاک کا حرف حرف سچ ہے، لفظ لفظ حق ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے، اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔